بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ بنو تمیم قبیلے کا ایک نوجوان امی عائشہ کے پاس آیا، عرض کرتا ہے ماں جی نبی پاک کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کرتا ہے ماں جی قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میرے نبی بولے قرآن بن جائے، چلے قرآن بن جائے، گفتگو کریں قرآن بن جائے، جستجو کریں قرآن بن جائے، میرے پیغمبر کے قیام کی باری آئے قرآن بن جائے، بنات کی باری آئے قرآن بن جائے، اصحاب کی باری آئے قرآن بن جائے، ازواج کی باری آئے قرآن بن جائے، غزوات کی باری آئے قرآن بن جائے، میرے نبی چلے قرآن بن جائے، اٹھے قرآن بن جائے، جستجو کریں قرآن بن جائے، گفتگو کریں قرآن بن جائے، قیام کی باری آئے قرآن بن جائے، مکے کی باری آئے قرآن بن جائے، مدینے کی باری آئے قرآن بن جائے، سینے کی باری آئے قرآن بن جائے، میرے نبی بولے قرآن بن جائے، آقا زلفیں کھولیں قرآن بن جائے۔ قرآن کی محفل میں آنے والوں، آج الحمدللہ جامعۃ الرحمہ سے 5 بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب ہے کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں۔ کبھی امریکہ کا پادری ٹیری جونز قرآن کو جلاتا ہے، کبھی سویڈن کے بدماش قرآن کو جلاتے ہیں۔ امریکی پادری ٹیری جونز قرآن کو اس لیے جلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے امریکیوں اگر مسلمانوں سے 9/11 کا بدلہ لینا چاہتے ہو، ہر امریکی اپنے گھر سے قرآن کو جلائے۔ سویڈن کے بدماش قرآن جلاتے ہیں۔ میرے شیخ امیر حمزہ صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ او پادریوں، او اللہ کے دشمنوں، عیسائیوں، یہودیوں، تم قرآن کو جلاتے ہو۔ قرآن میں سیدہ مریم کا نام آتا ہے، قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، تم قرآن کو جلاتے ہو اور اس کتاب کو انگلش کا ترجمہ کروا کے یورپ کے علاقوں میں بھیجتے ہیں کہ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ کسی پادری نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے آج تک جواب نہیں دیا۔ کبھی میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں۔ امیر جناب جماعت الدعوہ کے مرکزی قائد امیر حمزہ کتاب لکھتے ہیں رویے میرے حضور کے، میرے حضور کافروں سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، جانوروں سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ذمیوں سے، مسلمانوں سے کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ رویے میرے حضور کے کتاب لکھ کے ان اللہ کے دشمنوں کو دیتے ہیں اور حرمت رسول کی تحریک کو لے کے گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی جاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حرمت قرآن پہ، آواز نہیں آئی، حرمت قرآن پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ قرآن اور بخاری کی محفل میں آنے والوں، میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکت بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرے نبی کا فرمان ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں
ہماری جماعت کے مرکزی قائد محترم جناب مولانا امیر حمزہ صاحب، جو خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مصنف کتب کثیرہ بھی ہیں، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ محترم جناب مولانا امیر حمزہ صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں سب سے پہلے جناب محترم مولانا حافظ محمد اکرم عاجز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا اس کا نام جامعہ الرحمہ رکھا، اور اس پر رحمت گلشن کا منظر میرے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ 14 بچیوں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا ہے، تو میں یہ 14 بچیاں، ان کی مائیں، ان کے باپ، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ 7 بچیوں نے صحیح بخاری مکمل کی ہے۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ ان سب بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد۔ 3 بچیوں نے قرآن حفظ کیا ہے، 5 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، سب کے ماں باپ کو مبارکباد۔ اور جن کے گلشن میں رحمت کے یہ پھول کھلے، اس کے نگران حافظ محمد اکرم کو ڈھیر ساری مبارکباد دیں۔ میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر علماء کرام کا گلدستہ سجا ہے۔ گفتگو مختصر رکھوں گا۔ سب سے پہلے قرآن کی بات کروں گا اور اس کے بعد صحیح بخاری کی بات کروں گا۔ ساری دنیا میں جب سے کتابیں وجود میں آئی ہیں اور آج جو موجود ہیں، کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کا آغاز اس بات سے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے، بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور عرش والا رب جواب دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ جو ہے کتاب، ذالک کا اسم اشارہ ہے اور بعید ہے، تو علماء نے کہا کہ ہم ذالک کا ترجمہ یہ کریں گے۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب اسی طرح ہی ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیوں جی حافظ اکرم صاحب؟ امیر حمزہ نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ وہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، عرش والے رب نے نازل کیا، لوح محفوظ پر آیا ذالک، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے اترا، جبریل لایا
نزلہ علی قلبے کا حضرت محمد کریم کے پاک دل پر آیا. پھر بھی ذالکا، اور جب تیرے میرے ہاتھ میں آیا تو پھر ذالکا اس کا ترجمہ یہ ہو گیا، اس کا ترجمہ وہ بھی ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، مگر جو اگلی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، اللہ اللہ 1450 سال ہو گئے، کوئی شک نہیں نکال سکا. جو شک نکالنے بیٹھا وہ یقین کے ساتھ قرآن پر ایمان لے آیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کر رہا تھا. RT ایک ٹی وی ہے انٹرنیشنل، اس کا اینکر یورپ کی یونیورسٹی کا پروفیسر مسٹر سمیت اس کا نام ہے. ملحد تھا اور ماں باپ کی طرف سے یہودیت اور عیسائیت کے تحت تورات اور بائبل اس کو ورثے میں ملی تھی. مگر اس نے قرآن پڑھا تو وہ کیا کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو ساری کتابیں مجھے گونگی نظر آئی. بولو ساری کتابیں. اللہ اکبر. میرا خیال بجلی چلے گی. اچھا دیکھو یار، چل رہے ہیں. ہاں جی اچھا. وہ جناب پروفیسر کہتا ہے بیالوجی کا، کہتا ہے مجھے ساری کتابیں گونگی نظر آئیں، بولتا ان کے سامنے صرف قرآن نظر آیا. لہذا میں مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، اور قرآن کا مجھے مقام یاد آیا. بیجا یار، بیجا وہ بیجا مولوی صاحب بیجا. اچھا جی مولانا عتیق صاحب قرآن سنا دیا. الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کی پیدائش بعد میں، قرآن کی تعلیم پہلے. تو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور اب میں تمہیں جناب والا سائنس کی بات بتلاؤں. اللہ اکبر. یہ جناب یورپ کی بات کر رہا تھا نا. اللہ اکبر. فاروقی صاحب اے آؤ تسی اتنے بیٹھو، کرسی خالی پئی. اچھا علامہ ہاں مولانا بخار صاحب. اللہ اکبر. مولانا منیر احمد بخار صاحب. اللہ اکبر. مولانا منیر احمد بخار صاحب کرسی نو بخار بخشو جی. اللہ اکبر. کرسی نو بخار بخشو. اور یار میرے رب دی مرضی ہے، لوگ کرسیاں دی خاطر لڑ گئے تے مر گئے. پہلا میں کرسی چھڑی تے پھر وہ مولانا عتیق صاحب چھڑ کے پچ گئے تے قسمت چ لکھی سی مولانا بخار صاحب. اللہ اکبر. بھج نہیں گئے بابا، روٹی کھان گئے نے، میں بھی کھا کے آیا. اللہ اللہ. الرحمن علم القرآن علمه البيان
الرحمن اوے رحمان اوے لکھو او تینوں کی بنے ہو بابا الرحمن پتہ نہیں یار کی بن جاتا ہے لوگوں اللہ اللہ دیکھو کی ہویا یار بیمار ہو گئے نا کی ہویا الرحمن ہاں جی یہ کیا جی تو میں تو کدوں دا کھلوتا ہوں مرحبا تجھے تو میں نے باہر مرحبا کیا ہے اللہ اللہ ایک میری آج نصیحت یاد رکھو جدوں قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے حضرت محمد کریم دی حدیث پڑھی جا رہی ہوئے تے ایک جناب ادنا جا مولوی امیر حمزہ آ جاوے یا کوئی اور میرا پر آ جا مرحبا اوے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اوے اپنے عمل ٹھیک کرو بابیو رب کعبہ دی قسم ہے قرآن پڑھیا جاوے تو اسی مولوی کی شاید پھر قرآن سنو کیوں نہیں علماء کرام اپنے عمل ٹھیک کر اللہ اور پہلا بڑا رولا پاؤں نے بھابی گستاخ ہوندے نے ہیں تو قرآن سننا آئندہ اپنا طریقہ بدلو الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان بڑا اللہ اللہ پہلے میرے بھائیوں عرش والے رب نے قرآن کی بات کی پھر انسان کی پیدائش کی بات کی یعنی قرآن اول ہے تیری پیدائش بعد میں ہے آدم بعد میں بنا انسان بعد میں ہے رب نے جو حضرت محمد کریم کو بنایا تو میرے حضور نے فرمایا آدم ابھی مٹی اور کارے اور روح کی حالت میں تھا رب نے مجھے نبی لکھ دیا یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد کریم نبی ہے کہو سبحان اللہ 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 اور اس سے آگے چلو اللہ اللہ تو رب کا کلام بھی ازلی ہے بولو رب کا کلام بھی بولو رب کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے خالق کا کلام ہے میں جس امام بخاری کی بات کرنے لگا ہوں اللہ اللہ جس محمد بن اسماعیل کی بات کرنے لگا ہوں اللہ اللہ اور میرے بھائیوں انہوں نے بھی یہی کہا تھا امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا امام احمد بن حنبل استاد تھے تو امام بخاری شاگرد تھے امام بخاری نے کیا کہا انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے خالق کا کلام ہے الرحمن ہاں تو جناب والا یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا مسٹر مورس بخائے اس کا نام تھا اللہ اللہ اس نے الٹرا ساؤنڈ دیکھا جب الٹرا ساؤنڈ آنے آیا اور بڑا لیٹسٹ ان کے زمانے میں تھا ہمارے پاس تو بعد میں آتا ہے پرانا ہو کے بسیدہ ہو کے مارے کمزور مگتے جو ہوئے جب جب جناب والا وہ الٹرا ساؤنڈ آیا اس نے دیکھا کہ انسان ملی میٹر پوٹے نلو ادھا یا صرف ایک پوٹا اور رب کعبہ کی قسم ہے رنگ اس کا بھورا اور سیاہی مائل اور انج جھونک بنے جھونک جانتے تھے اللہ جھونک بنے آیا اور ماں مادر رحم مادر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہاں خون پی رہا ہے وہاں غذا کھا رہا ہے اللہ اللہ اس نے کہا یار یہ تو میں نے عجوبہ دیکھ لیا اللہ اللہ کسی نے کہا یہ عجوبہ تو حضرت محمد کے قرآن میں لکھا ہے اس نے کہا یار اس وقت یہ تھا سسٹم انہوں نے کہا وہ تو ان پڑھوں کا معاشرہ تھا 1450 سال پہلے تھا قرآن منگوایا اللہ اللہ ترجمہ فرانسیسی میں اب سننا قرآن اقرا بسم اقرا اور پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق
میں تینوں بنایا ہے تے ایک جونک تو بنایا ہے. اب اس نے جلسہ کیا، آج آپ نے جلسہ کیا، اس نے جلسہ کیا، بڑی سکرین کو لگایا، یات کے علماء بلائے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مگر منگوائے، اور الٹرا ساؤنڈ کا یہ منظر دکھلایا، اور پھر قرآن پڑھا. بولو پھر کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. خلق الانسان من علق. پھر کیا کہا؟ یار 1450 سال پہلے یہ اندر کی بات حضرت محمد کریم کو کس نے بتلائی؟ بولو حضرت محمد کریم کو کس نے بتلائی؟ ساتھ ہی کہا اور تسی پڑھو، جب ہمیں نہ پڑھو میں لگا جے پڑھ اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اچھا یار میں نا پرسوں تھا ماچھی وال کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں میں تقریر کرنے سے پہلے بیٹھک میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. چل رہا ہے؟ بند ہو گیا؟ اچھا تو میں وہاں بیٹھا تھا تو حضرت مولانا محمود احمد غضنفر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ اور صحابیات کی سیرت پر کتابیں لکھی، اپنا گھر مولانا حسن صاحب، اللہ اکبر، اللہ سب علماء کو خوش رکھے، اسی طرح دین کا کام کرتے رہیں. یا اللہ جننے بیٹھے نے نا سانو سارے جنت وچ اکٹھا کر دے. اچھا تو حضرت مولانا محمود احمد غضنفر رحمت اللہ علیہ میرے استاد گرامی تھے. اپنے مکان بیچ کر انہوں نے 5 مسجدیں بنائی، اور جب اس دنیا کو چھوڑ گئے تو 1 مرلے کا مکان بھی نہیں تھا. علماء کی شان بتلاؤں اللہ کی قسم، اس دور میں ان کا آخری وقت تھا. یہاں اوان ٹاؤن کے اندر ایک مسجد تھی، یہ 5ویں اور آخری ان کی مسجد تھی. کہنے لگے مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے، آپ مجھے میرا قرضہ اتار دو، یہ مسجد لے لو. میں نے حضرت افسر سے بات کی، ہو گیا مسئلہ. کہنے لگے یہ مکان بھی لے لو. میں نے کہا استاد محترم آپ یہ مکان تو رکھیں. کہنے لگے نہیں میں نے مکان بھی نہیں رکھا. اور اس مکان کو جو سیڑھیاں جاتی تھی نا اس پر ماربل نہیں لگا تھا. عورتوں کی مسجد کو جو سیڑھیاں جاتی تھیں حالانکہ جاتی ساتھ ساتھ تھی، ان پر ماربل لگا ہوا تھا. یہ تھے حضرت مولانا محمود احمد غضنفر. علماء کی شان بتلاؤں. اچھا اور میرے بھائی ان کا بیٹا ضیاء الرحمان مجھے بتلا رہا تھا، اور سارے لوگ بیٹھے تھے وہیں فوت ہوئے، سب شہادت دے رہے تھے. کہ جب فوت ہوئے تو یہی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے گئے. اور یوں انگلی کی اور انگلی کو بلند کیا، پڑھتے چلے گئے. یہ میرے ہاتھ کی طرف غور سے دیکھنا. پڑھتے چلے گئے، انتہائی خاموشی کے ساتھ روح پرواز کر گئی، اور ہاتھ اسی طرح یہ دل پر لا اور دل کے ساتھ لگ گیا. اب کافی دیر بعد انہوں نے سوچا، بیٹے نے سوچا کہ ابا جی کا ہاتھ سیدھا کر دوں. کہتے ہیں سارا جسم نرم تھا ملائی مکھن کی طرح، اور یہ بازو سخت تھا. میں نے ہٹانے کی کوشش کی، بازو نہیں ہٹا. میں نے انگلیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا یہ ہاتھ دل پر ہی رہنے دو، یہ ہے دل کی گواہی. بولو یہ کیا ہے؟
دل کی گواہی۔ تو قرآن کے بعد اب آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ صحیح بخاری بھی بچیوں نے پڑھی ہے، تو حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بے کے کئی معنی، بے باندھنے کے معنی میں بھی ہے۔ انما الاعمال، انما کلمہ حسر ہے، اللہ اللہ کلمہ حسر کی شرح نہیں کر سکتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جیسی نیت ویسا عمل۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ نیت کا مقام دل ہے، دل۔ اللہ اکبر، دل میں ایمان ہے، پھر عمل اس طرح کا ہوتا ہے علماء کا، پھر عرش والے رب کی طرف سے مقام ملتا ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، تو جب نیت درست ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، عمل اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ باب آخری قرآن مجید کی آیت لکھ کر امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ کیا جی مولانا بخار صاحب، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، جناب والا بدن، میزان، قسطاس وہ رکھا جائے گا عدل کے ساتھ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث لائے۔ حدیث کیا لائے؟ بس قرآن کی اور صحیح بخاری کی مختصر سی میں نے بات کرنی ہے۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، سوکھے نہیں، ثقیلتان فی المیزان، آخری چیز ہے میزان۔ اب سننا، اب میزان کی بات سننا، ہم نے کیا گنا، کیا شمار کیا؟ ہاں، دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی تعریف میں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنی تعداد میں جس قدر مخلوق کی تعداد ہے ہم نے مخلوق کو گنا، درختوں کی تعداد، پانیوں کے پتوں کی تعداد، جناب آسمان کے تاروں کی تعداد، ریت کے ذروں کی تعداد، اور نانا بابا یہ تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ اور تعداد میں بتلاؤں، ہر انسان کے اندر جو خلیات ہے وہ خلیات 100 ٹریلین ہے، 1 ٹریلین میں ہزاروں خرب ہے۔ اللہ اللہ، اب اتنے جناب خلیات، اتنی تیری نیکیاں، پھر جناب والا 7-8 ارب انسان، تیری اتنی نیکیاں، پھر آدم علیہ السلام سے آج اور قیامت تک اتنی تیری نیکیاں، پھر جانوروں کے خلیات، شیروں کے، ہاتھیوں کے، بھینسوں کے، گائیوں کے، سمندروں کی مچھلیوں کے، کیڑوں مکوڑوں کے خلیات، درختوں کے خلیات، فصلوں کے خلیات، یہ گندم کا دانہ اس کے بھی خلیات ہیں، یہ چاول ایک دانہ اس کے بھی خلیات ہیں، مکئی کا ایک دانہ اس کے اندر خربوں خلیات ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر جناب یہ ایٹم ہے جو غیر جاندار ہے، وہ ایٹم ہے، نیکیاں گن، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، پھر رضا نفسہ، پھر زینت عرشہ، پھر مداد کلماتہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری باب لائے ہیں کہ جب وہ وزن تولا جائے گا وہ تیریاں نیکیاں دا تے شمار ہی کوئی نہیں ہونا، پر بات بنیاد پہلے انما الاعمال بالنیات، نیت کی بات کی، اور نیت کا محل دل ہے۔ اور جناب جو آخری حدیث ہے، کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید ہے، توحید پر پکا ایمان، لا الہ
الا اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، پھر جو توحید کی پوری صورت ہے، صدقے قربان جاؤ، امام بخاری اس کتاب کے اندر اللہ اللہ آخری کتاب کے اندر اس صورت کو بھی لائے۔ اللہ اللہ، اس صورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی آیت کا اختتام احد پر، آخری آیت کا اختتام احد پر۔ احد احد، اول بھی احد اور جناب آخر بھی احد، احد ہی احد۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد ہی کہتے تھے۔ آج میری جماعت اہل الحدیث کے یہ علماء اللہ اللہ احد احد ہی کہتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، میرے بھائیوں قربانیاں دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، کتاب و سنت کے گلشن سجاتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو انگلی کھڑی کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر عہد کی گواہی دیتے ہیں۔ عرش والا رب اللہ اکبر، مولا کریم کے حضور دعا ہے، اللہ اللہ تیری وحدانیت کے لیے ہی، تیرے پیارے نبی کی رسالت کے پرچم کی بلندی کے لیے ہی یہ گلشن ہمارے بھائی حافظ محمد اکرم حافظہ اللہ نے سجایا ہے۔ اللہ اس کو شاد آباد فرما، اور یہ بچے بچیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ترجمے سے پڑھا، اللہ اکبر، یا اللہ ان کو قرآن مجید کے علماء بنا، اللہ ان کو کتاب و سنت کے باعمل علماء بنا، عالمات بنا، اور تاکہ دنیا میں یہ کتاب و سنت کا پرچم بلند کرتے رہیں، علماء کے لیے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے، اور جو قیامت کا دن ہو وزن بھارا ہو جائے، عرش والا رب کہے جاؤ بھائی جنت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔